نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، واقعہ معراج پہ بات چل رہی ہے اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر میں رواں دواں ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور براق کی لگام کو میکائیل علیہ السلام نے پکڑا ہوا ہے اور براق کی رکاب کو جبریل علیہ السلام نے پکڑا ہوا ہے اور فرشتے بھی ہمارے نبی کے ساتھ ہیں. اس شان سے ہمارے نبی سفر کر رہے ہیں. اور میں عرض کر رہا تھا کہ راستے میں جو بھی عجائبات نظر آتے تھے جبریل علیہ السلام اس کی وضاحت فرما دیتے تھے. تو اللہ کے نبی سفر پہ جا رہے ہیں راستے پہ ایسے لوگوں پر گزر ہوا، اللہ کے نبی کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ جن کے پہلو کاٹے جاتے تھے اور ان کو ہی کھلائے جاتے تھے. جن کے پہلو کاٹے جاتے تھے پھر ان کو ہی کھلائے جاتے تھے. پہلو کاٹے جاتے پھر ان کو ہی کھلائے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چغل خور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے عیب تلاش کیا کرتے تھے، یہ چغلی کیا کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر، لڑائیاں کرواتے تھے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہارے برے لوگوں کا بتاؤں کہ تمہارے برے لوگ کون سے ہیں؟ بتاؤ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے برے لوگ، تمہارے شریر لوگ وہ ہیں نمبر 1 جو دوستوں کے آپس میں فساد ڈلوانے والے ہیں، نمبر 2 جو پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے ہیں، اور نمبر 3 چغل خور. یہ تمہارے برے لوگ ہیں جو دوستوں میں فساد ڈلوا رہے ہیں، جو پاکیزہ لوگوں کے عیب تلاش کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو چغلیاں کھاتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ تمہارے برے لوگ ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. سلمان بن عبد الملک اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ ہے سلمان بن عبد الملک. واقعہ یاد آ گیا کہ اب سلمان بن عبد الملک کے ساتھ ہی اس وقت کے بہت بڑے عالم محمد بن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک آدمی آیا اور آ کے سلمان بن عبد الملک کے پاس آ گیا. تو سلمان بن عبد الملک نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے میری فلاں باتیں میرے خلاف کی ہیں، تو نے میرے خلاف فلاں باتیں کی ہیں، میں نے سنا ہے. تو بعد میں کہنے لگا حضرت جھوٹ ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو سلمان بن عبد الملک کہنے لگا مجھے جس شخص نے بتائی ہیں وہ سچا آدمی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، وہ سچا آدمی ہے، اس نے مجھے بتائی ہیں. تو ساتھ بیٹھے ہوئے محمد بن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ فوراً بول اٹھے اور فرمانے لگے سلمان چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا،
چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا. جس نے آپ کے پاس آ کے چغلی کر دی کہ فلاں نے آپ کے خلاف یہ باتیں کی ہیں، وہ تو چغل خور ہے، اور چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا. تو سلمان بن عبد المطلب نے کہا کہ ہاں آپ سچ کہتے ہیں کہ چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا. پہلو کاٹے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اور انہی کو کھلائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھایا کرتے تھے، جو چغلی کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی. اب ساری بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی. اب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ساتھ لیا، میدان میں اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی بارش کے لیے، لیکن بارش نہیں ہوئی. کئی دفعہ دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تمہاری اور تمہاری قوم کی دعا قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر ایک چغل خور ہے، تمہارے اندر چغل خور ہے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. بارش اللہ کی رحمت ہے، ایک چغل خور کی وجہ سے پوری قوم پہ اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی. میرے بھائی جس گھر میں چغل خور ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ جس محلے میں چغل خور ہوگا اس محلے میں اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ جس بستی میں چغل خور ہوگا اس بستی میں اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ جس فیکٹری میں چغل خور ہوگا اس فیکٹری میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ جس مل میں چغل خور ہوگا اس مل میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ جس گھر میں چغل خور ہوگا اس گھر والوں کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی کہ بنی اسرائیل کی قوم کی دعا قبول نہیں ہو رہی ایک چغل خور کی وجہ سے؟ جس محلے میں چغل خور ہوگا محلے والوں کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جس بستی میں چغل خور ہو، جس علاقے میں چغل خور ہو، کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ مجھے بتا دے وہ کون ہے، میں اس کو نکال دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں خود چغلی سے منع کرتا ہوں اور میں تجھے بتا دوں کہ کون ہے، میں تجھے کیسے بتا سکتا ہوں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے مل کے توبہ کی، اس چغل خور نے بھی توبہ کی، پھر اللہ نے بارش نازل فرمائی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعون، کہ قاطع جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاطع کون ہے؟ قاطع کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کر دے یہ قاطع ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ چغل خور ہے. کیا کام ہے؟ لوگوں کے درمیان لڑائیاں کروانا، لوگوں کے درمیان جا کے جھگڑے کروانا، فساد کروانا، خود صاف ہونا، لوگوں کے آپس میں لڑائیاں کروا دینا. وہ تو ایسا ہے، وہ تجھے ایسا کہتا ہے، وہ تجھے ایسا کہتا ہے. تو ایسا آدمی اللہ کے نبی فرما رہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلو کاٹے جا رہے ہیں اور وہی ان کو کھلائے جا رہے ہیں. جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ چغل خور ہیں جو لوگوں کے عیب تلاش کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی آگے چلے، آگے چلے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہے اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں، بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ آدمی کون ہے اور اس کے ساتھ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. اب اللہ کے نبی کے دل میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تو بہت زیادہ ہے، کہ میری امت پتہ نہیں زیادہ ہوگی کہ چھوٹی، کہیں یہ دل میں بات نہ آ جائے. فوراً جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان کی طرف سر اٹھائیں. اللہ کے نبی نے سر اٹھایا تو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا عظیم و شان مجمع تھا، کتنا عظیم و شان کہ دنیا کے کنارے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے، اتنے لوگ تھے. تو جبریل علیہ السلام نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے. کہ اتنے لوگ اس شان سے اللہ کے نبی بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصی پہنچے. بیت المقدس پہنچ کے مسجد کے دروازے کے ساتھ گول کڑا لٹک رہا تھا. تو اللہ کے نبی براق سے نیچے اترے، اس براق کو اس گول کڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا. جب اللہ کے نبی مسجد کے سامنے آئے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے حور عین دکھائیں؟
کیا آپ نے درخواست کی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے حور عین دیکھنی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو عورتیں ہیں ان کو جا کے آپ سلام کریں کہ حور عین سے ملاقات ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی، کہ وہ عورتیں ان کو جا کے سلام کریں۔ اللہ کے نبی ان کے پاس گئے، جا کے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا حسین و جمیل۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم کس کے لیے ہو؟ کس کے لیے ہو؟ تمہارے خامد کون بنیں گے؟ تمہارے خامد کون ہیں؟ تو وہ عورتیں کہنے لگی کہ ہم نیک ہیں، حسین و جمیل ہیں، اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک اور صاف ہوں، جو ہر عیب سے پاک ہوں، جو ہر گناہ سے پاک ہوں، جو ہر گناہ سے پاک ہوں، جھوٹ سے پاک ہوں، غیبت سے پاک ہوں، چغلی سے پاک ہوں، دھوکہ نہ دیتے ہوں، گالی نہ نکالتے ہوں، ماں باپ کے نافرمان نہ ہوں، حرام نہ کھاتے ہوں، سود نہ کھاتے ہوں، یتیموں کا مال ناحق نہ کھاتے ہوں، جو پاک مرد ہیں ہم ان کی بیویاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مسجد اقصی میں اندر داخل ہوئے۔ مسجد اقصی میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور فرشتے اللہ کے نبی کے استقبال میں موجود تھے اور اللہ کے نبی کے انتظار میں تھے۔ جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو تمام انبیاء اور فرشتوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، ہمارے نبی پہ پڑھا، اور سارے انبیاء نے اس بات کا اعتراف کیا۔ کتابوں میں لکھی یہ بات کہ سارے انبیاء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے افضل ہیں اور آپ پر ایمان لے کر آنا ہم سب پہ فرض ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد اذان ہوئی اور اقامت کہی گئی، سارے انبیاء اور فرشتے صفے لگا کے کھڑے ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ نماز آپ پڑھائیں۔ فرشتوں کو بھی ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی، انبیاء کو بھی پڑھائی، تو امام الملائکہ بھی بنے کہ فرشتوں کے بھی امام بنے اور امام الانبیاء بھی بنے کہ نبیوں کے بھی امام بنے۔ جب نماز پڑھ کے ہمارے نبی فارغ ہوئے، پڑھا کے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ کن لوگوں کو جماعت کروائی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل مجھے تو نہیں معلوم۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل یہ کون شخص ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتم النبیین ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کیا یہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا بھیجا گیا تھا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے پیغام بھیجا تھا اس لیے آئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے، مرحبا ہو نیک بھائی کو اور نیک نبی کو۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے سارے انبیاء سے ملاقات کی، ایک ایک کر کے سارے انبیاء سے ملاقات کی۔ انبیاء سے ملاقات کرنے کے بعد ہمارے نبی مسجد اقصی سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے ہمارے نبی کو پیاس لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل پیاس لگ رہی ہے۔ ہمارے نبی کے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، ایک شہد کا، ایک شراب کا، ایک پانی کا، کہ یا رسول اللہ یہ لیں آپ کو پیاس لگی ہے۔ ہمارے نبی نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور پیٹ بھر کے پیا، اس کے بعد شہد کا پیالہ اٹھایا اور وہ بھی پیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ مبارک ہو آپ نے دین فطرت کو قبول کیا ہے کہ یہ نیک فال ہے آپ کی امت کے لیے کہ آپ کی امت ہدایت پر رہے گی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، اگر آپ پانی کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی ساری امت پانی میں غرق ہو کے مر جاتی۔ آپ نے دین فطرت کو دیا۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی براق پہ دوبارہ بیٹھے اور فرشتوں کے ساتھ میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی ہوئی ہے، جبریل علیہ السلام نے رکاب پکڑی ہوئی ہے اور اس شان سے آسمان کی طرف اوپر چڑھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت الفردوس سے ایک سیڑھی آئی گئی، سیڑھی جو زبرجد اور زمرد اس کی بنی ہوئی تھی، خوبصورت سیڑھی بنی ہوئی تھی، موتیوں کی بنی ہوئی سیڑھی۔ اس سیڑھی کے ذریعے ہمارے نبی پہلے آسمان کی طرف چڑھے۔
پہلے آسمان پر چڑھے تو دروازے پہ پہنچے، دروازے کا نام تھا باب الحفظہ، پہلے آسمان کے دروازے کا نام باب الحفظہ، اس دروازے پر جو چوکیدار بیٹھا ہوا ہے اس کا نام ہے اسماعیل۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب ہمارے نبی کو لے کے پہنچے تو اسماعیل نے پوچھا آپ کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسماعیل نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا مرحبا، مرحبا نیک نبی کو اور مرحبا نیک بھائی کو۔ دروازہ کھولا اور اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے۔ پہلے آسمان پہ اللہ کے نبی چڑھے اور کیا دیکھتے ہیں؟ نہایت بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام کریں، اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام کریں۔ ہمارے نبی نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا، مرحبا ہو نیک نبی کو، مرحبا ہو نیک بیٹے کو۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے سر جھکایا۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ صورتیں رکھی ہوئی تھی اور بائیں طرف بھی کچھ صورتیں انسانی شکل کی رکھی ہوئی تھی۔ جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے اور مسکراتے خوش ہو جاتے، جب بائیں طرف دیکھتے غمگین ہو کے رونا شروع ہو جاتے، پھر دائیں طرف دیکھتے ہنستے مسکراتے، بائیں طرف دیکھ کے غمگین ہو کے رونا شروع ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے دائیں طرف جو شکلیں جو صورتیں رکھی ہوئی ہیں یہ ان کی نیک اولاد ہیں، اور قیامت کے دن نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ جنتی لوگ ہیں، اور جو بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی بد اولاد ہے کہ نامہ اعمال قیامت کے دن ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ دوزخی لوگ ہیں۔ جنتی کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، دوزخیوں کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان کی طرف سفر ہوا، دوسرے آسمان پر پہنچے، مختصر کرتا ہوں، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پہ جا کے ہمارے نبی کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے مرحبا کہا، اور اس کے بعد تیسرے آسمان پہ چڑھے تو وہاں پہ جا کے ہمارے نبی کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، پھر چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پہ ہمارے نبی کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان پر گئے، وہاں ہمارے نبی کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی، چھٹے آسمان پر گئے، وہاں ہمارے نبی کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے سلام کیا ہمارے نبی نے، سلام کا جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مرحبا ہو نیک نبی کو اور مرحبا ہو نیک بھائی کو۔ جب ہمارے نبی ملاقات کے بعد آگے جانے لگے موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ہمارے نبی نے پوچھا بھی کیوں روتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد دنیا میں آیا ہے، میرے بعد دنیا میں آیا۔ کون؟ ہمارے نبی آئے۔ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد دنیا میں آیا ہے اور قیامت کے دن جنت میں جانے والے نوجوانوں کی تعداد میری امت کے نوجوانوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی اس نوجوان کی۔ ہائے افسوس میری امت نے میری پیروی نہیں کی جس طرح اس نوجوان کی امت نے اس کی پیروی کی ہے، اور وہ آپ ہیں، اور وہ آپ ہیں۔ میں اس دکھ میں رو رہا ہوں، میں اس دکھ میں رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ امت آپ کی ہوگی اور سب سے زیادہ امت جنت میں جانے والی بھی آپ کی ہوگی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سب سے آخر میں آئے ہیں اور سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں اور امام الانبیاء بنے ہوئے ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں اور حبیب خدا بنے ہوئے ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں سید الانبیاء بنے ہیں، فخر الانبیاء بنے ہیں، اللہ کے حبیب بنے ہوئے ہیں، انبیاء کے سردار بنے ہوئے ہیں۔ اس دکھ سے رو رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے نبی ساتویں آسمان پر گئے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے نبی کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت اور بیت معمور کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا بیت اللہ ہے۔ مثال کے طور پر فرشتوں کا قبلہ ہے، جیسے ہمارا بیت اللہ ہے اسی طرح فرشتوں کا قبلہ بیت معمور ہے۔ جہاں ہمارا بیت اللہ ہے اس کے بالکل سیدھ میں 90 کے زاویے میں بالکل اوپر بیت معمور ہے۔ خدا نخواستہ بالفرض اگر بیت معمور نیچے گرتا ہے سیدھا بیت اللہ کے اوپر آگے گرے گا، بالکل سیدھ میں۔
اور بیت معمور کے روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ 70,000 فرشتے بیت معمور کے طواف کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ تو جب ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو جا کے ہمارے نبی نے، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو سلام کریں۔ ہمارے نبی نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا، مرحبا نیک نبی کو، مرحبا نیک بیٹے کو۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ یہاں علماء نے بات لکھی ہے، یہاں علماء نے بات لکھی ہے کہ جو یہ حدیث سنے یا پڑھے اس کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دے، اور کن الفاظ سے جواب دینا ہے؟ علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہر رات میں جواب دے کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام کیا ہے، سلام کیا، سلام کا جواب دینا چاہیے، علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، اس میں بڑی ہی خوشبو ہے، لیکن چٹیل میدان ہے، اس میں اپنے درخت لگاؤ، اپنے باغات بناؤ، اور درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہنے سے درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے درخت لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے درخت لگ جاتا ہے۔ اپنی امت سے کہنا کہ اپنے باغات بنائے، سبحان اللہ کا ورد کیا کرے، الحمدللہ کا ورد کیا کرے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرے، اللہ اکبر کا ورد کیا کرے۔ جتنی زیادہ دفعہ کہتے چلے جائیں گے اتنے درخت لگتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی آگے چلے، وہاں سے بیت معمور سے آگے چلے تو ایک نہر پہ ہمارے نبی گئے، ایک نہر پہ، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہے، ایک نہر پہ گئے۔ اس نہر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ کبھی پہاڑی علاقے میں جاؤ نا تو چشمے صاف پانی ہوتا ہے، چشمے پتھروں پہ چل رہے ہوتے ہیں، نیچے پتھر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، صاف پانی۔ اب وہ جو نہر چل رہی تھی وہ بھی پتھروں پہ چل رہی تھی، وہ جو پتھر تھے وہ یاقوت اور زمرد کے تھے، اس پہ نہر چل رہی تھی۔ اور وہ پانی پینے کے لیے جو کٹورے تھے، سونے اور چاندی کے کٹورے، وہ نہر میں پھر رہے تھے کہ جو پانی پینے کے لیے قریب جائے کٹورا خود پاس آ جاتا تھا، لو جی پانی پیو، پانی پی کے کٹورا رکھا پھر واپس۔ سونے اور چاندی کے کٹورے تھے اور یاقوت اور زمرد کے کٹورے تھے، یہ عالی شان۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی نہر ہے، یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ نہر، اس کا نام کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ نہر کوثر ہے، یہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ قیامت کے دن سخت گرمی میں آپ کی امت کی پیاس بجھانے کے لیے یہ کام آئے گی، آپ کی امت کی پیاس اس پانی سے بجھائی جائے گی، اس پانی سے بجھائی جائے گی۔ آگے چلے ہمارے نبی، لکھنے کی آوازیں آ رہی تھی، لکھنے کی آوازیں آ رہی تھی، قلم سے جو ہلکی ہلکی لکھنے کی آواز آتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں، کہ ہلکی ہلکی لکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون سی آواز ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ آواز ہے کہ فرشتے دنیا میں اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں، کہ کس نے بیمار ہونا ہے، کس نے تندرست ہونا ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو رزق دینا ہے، تقدیریں لکھ رہے ہیں۔ وہاں سے آگے ایک مقام پہ پہنچے، اس کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا کہتے ہیں آخری سٹاپ کہ انتہا ہو گئی۔ اب سدرۃ المنتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے سے جتنے بھی اعمال جاتے ہیں نیک ہو یا بد، وہ سدرۃ المنتہا اس بیری کے درخت پہ آ کے رک جاتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے جاتے ہیں۔ اوپر سے اللہ کے جتنے بھی احکامات آتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد موٹر وے پہ جاؤں نا، وہ ٹول پلازا آ جاتا ہے، انٹرچینج آ جاتی ہے، گاڑی آگے رک جاتی ہے، اس کے بعد آگے جاتی ہے، بریک لگتی ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ بھی ایک انٹرچینج ہے، ایک ٹول پلازا، مثال دے رہا ہوں اللہ معاف کرے، ایک ٹول پلازا کہ جس سے جتنے بھی اعمال آتے ہیں ادھر آگے رک جاتے ہیں، اس کے بعد اوپر جاتے ہیں۔ اوپر سے جتنے بھی اعمال آتے ہیں، حکم احکامات آتے ہیں، یہاں کے رک جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ، اس کے بعد نیچے جاتے ہیں۔
سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو اس سے تھوڑا سا اوپر گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ میری طرف سے سلام، اب بس میری طرف سے سلام۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل کوئی دوست اپنے دوست کو اس طرح چھوڑ کے جاتے ہیں، اس طرح چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جاندار میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مقام سے ہلکا سا بھی قدم آگے اٹھا لے جل کے راکھ ہو جائے گا، کسی میں طاقت نہیں ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بس سلام۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو رخصت کر دیا۔ اب اللہ کے نبی اکیلے اللہ سے ملاقات کے لیے جانے لگے، اکیلے اللہ سے ملاقات کے لیے جانے لگے۔ اب اکیلا انسانی فطرت ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ بہت بڑے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہوں، دکان کا مالک ہی بلا رہا ہے، دل میں پتہ نہیں کتنے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یار کیا مسئلہ، کون سی شکایت لگ گئی، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ، کیا باتیں کرے گا، ایک دل میں باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اکیلا انسان۔ تو اب ہمارے نبی اکیلے، اب اللہ کے پاس لے کے جانے کے لیے سواری اللہ نے بھیجی، اس کو زفرف کہتے ہیں، ایک مسند بھیجی گئی، مسند، اس پہ ہمارے نبی بیٹھے اور وہ مسند لے کے ہمارے نبی کو اوپر چلے۔ 70,000 نور کے پردے اس نے پار کروائے کہ اللہ کے سامنے 70,000 نور کے پردے اس مسند پار کروائے۔ اب ہمارے نبی خاموش ہیں کہ بات کرنے والا کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے، یار غار ساتھ تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، بیت اور معراج کے سفر میں آ رہے تھے، یار ساتھ تھے کہ میکائیل علیہ السلام ساتھ ہے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، اور بھی فرشتے ساتھ ہیں، باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں، سفر اچھا گزر رہا تھا۔ اس مقام پہ آ کے اللہ کے نبی اکیلے ہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کے نبی خاموشی سے سفر کر رہے ہیں اور دل کے اندر کہ اللہ کی ہیبت ہے، اللہ کا جلال ہے، اللہ کی کبریائی ہے کہ اللہ بادشاہ ہیں، کہ اس کے دربار میں جا رہا ہوں۔ بے شک اللہ کے محبوب ہیں، لیکن انسانی فطرت کہ دل میں ایک ڈر سا ہے، ایک وحشت سی ہے کہ اللہ کے نبی چلے جا رہے ہیں، مسند پہ بیٹھے چلے جا رہے ہیں، پردے پار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ڈر اور خوف فطرت انسانی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے کہ اللہ کے دربار میں سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عبدالرؤف سخروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک دم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے کہ آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ایک دم گھوم کے دیکھا ابو بکر، اب کوئی کچھ سوال ہمارے نبی کے دل میں پیدا ہونا شروع ہوئے۔ پہلا سوال ابو بکر ادھر کیا کر رہا ہے؟ ابو بکر کی آواز آئی ہے، ابو بکر ادھر کیا کر رہا ہے؟ دوسرا سوال دل میں پیدا ہوا کہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل گیا، وہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ تیسرا سوال دل میں پیدا ہوا کہ اللہ تو نماز سے پاک ہے، اللہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ، اب یہ سوال اللہ کے نبی کے دل میں پیدا ہوئے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو ہمارے نبی کی وحشت میں کمی آ گئی کہ کوئی تو لوگ ساتھی مل گیا، اب ساتھی مل گیا۔ ساتھ ہی دوسری آواز آئی، ادنو یا خیر البریہ، اے پوری کائنات میں سب سے بہتر قریب ہو جاؤ، ادنو یا احمد، اے احمد قریب ہو جاؤ، ادنو یا محمد، اے محمد قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی قریب ہوئے اور اللہ بالکل سامنے، اللہ سے ملاقات، ایک پردہ وہ ہٹا اور اللہ سے ملاقات۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے ملاقات، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے ان دو کندھوں کے درمیان میں رکھا یہاں، اور اس ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ٹھنڈک میرے دل میں محسوس ہوئی کہ اللہ سے ملاقات۔ تو اللہ کے نبی نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ غیبی آواز کا کیا چکر تھا کہ ابو بکر کی آواز ہے، یہ کہاں سے آواز آ گئی؟ اور آپ تو نماز سے پاک ہیں، اور جو دل میں سوال تھے اللہ تعالیٰ سے کیے، آپ تو نماز سے پاک ہیں، یہ نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب میں تو سچ میں نماز سے پاک ہوں، لیکن میری نماز پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ میری طرف آ رہے تھے میری رحمت آپ کی طرف متوجہ تھی، آپ کا استقبال کر رہی تھی، اس رحمت کے استقبال کو میں نے نماز سے تعبیر کیا کہ میں متوجہ ہوں
نماز میں انسان متوجہ ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں متوجہ ہوں کہ میرا حبیب میری طرف آ رہا ہے، میری رحمت میرے حبیب کی طرف متوجہ ہیں اور استقبال کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ نماز تھی، ویسے تو میں نماز سے پاک ہوں۔ اور جو ابوبکر کی آواز آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ابوبکر کی شکل کا، وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کے دل میں جو ڈر تھا، جو وحشت سی اپنے دوست کی آواز سن کے وہ دور ہو جائے کہ مجھ سے بات کرنے کا ایک ڈر تھا، وہ ڈر بھی ختم ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ میرے محبوب کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا بات کرنے کے لیے بلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب میرے سامنے آئے تو میں نے وہ ڈر ختم کرنے کے لیے ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی تھی، عصا رہتا تھا، تو میں نے فوراً اس لاٹھی کے بارے میں بات کی کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ یہ تو عصا ہے، لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، واہش بها علی غنمی اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی گرا لیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ تو میرے نبی یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ڈر تھا وہ ختم ہو جائے، کہ بات کو گول کر کے کہ بات کرنے شروع ہو گئی۔ تو ابوبکر کو ایک فرشتہ کو پیدا کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کے دل میں آسانی پیدا ہو جائے، ایک ڈر ختم ہو جائے۔ تو ہمارے نبی اللہ کے سامنے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ہمارے نبی اللہ کے سامنے گئے تو ہمارے نبی نے سلام کیا، کن الفاظ سے کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میرے رب میری قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری ہر طرح کی عبادتیں سب آپ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے استقبال میں ہمارے نبی کو سلام کیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اللہ نے سلام کیا۔ جب ہمارے نبی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں نہیں ہے، پیار محبت کے موڈ میں ہے، شفقت والے موڈ میں ہے، تو ہمارے نبی نے اپنی اس امت کو بھی یاد کیا اور کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ درود و سلام صرف مجھ پہ نہیں، مجھ پہ بھی ہو اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی ہو۔ جب ہمارے نبی اللہ سے ملاقات کر کے واپس گئے تو جبریل علیہ السلام نے اور سارے فرشتوں نے بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ جہاں ہماری پرواز ختم ہو جاتی ہے آپ کی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ واقعتاً اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ واقعہ معراج اللہ کے نبی، جب اللہ کے نبی ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات دیے ہمارے نبی کو، 3 تحفے دیے کہ بڑے کے پاس سے آؤ تو تحفہ دے کے بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی کو 3 تحفے ملے، ایک نماز کا تحفہ ملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں 50 نمازیں، مشہور واقعہ کہ واپس چھٹے آسمان موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت تو 2 نہیں پڑھتی تھی، 50 کہاں سے پڑھے گی آپ کی امت؟ تو پھر واپس 5 کم 9 دفعہ چکر لگا اور 50 سے 5 رہ گئے۔ جب ہمارے نبی 5 نمازیں لے کر چلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن ثواب 50 کا ہی ہوگا۔ دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول باللہ، آخر تک یہ ہمارے نبی کو یہ آیات تحفے میں ملی، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ آیات ہمارے نبی کو تحفے میں ملی۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم آپ کو کفار پر غالب کریں گے، ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے، اور ان الفاظ کے ساتھ جو آپ کی امت کا مرد ہو یا عورت ہم سے دعا مانگے گا ہم اس کی دعا قبول کریں گے۔ اور تیسرا تحفہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ دیا کہ ہمارے نبی سے فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی تیری امت کا کبیرہ گناہ کرنے والا اس کو ہم کافر کی طرح ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، کہ ایک وقت آئے گا کہ نکال کے اس کو جنت میں ڈال دیں گے، ہاں کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد ہمارے نبی واپس
معراج پہ چڑھے تھے ہمارے نبی، آسمانوں کی طرف اٹھے تھے بیت المقدس سے، تو واپس پھر ہمارے نبی بیت المقدس میں آئے، اور پھر انبیاء موجود ہیں، پھر سے انبیاء موجود ہیں۔ اور جب ہمارے نبی وہاں پہنچے تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ پھر ہمارے نبی نے سارے انبیاء کو فجر کی نماز پڑھائی، جاتے ہوئے بھی نماز پڑھائی، آتے ہوئے پھر نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ انبیاء کا حلیہ بھی ہمارے نبی نے بیان کیا، کچھ انبیاء کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد لمبا تھا، اور ان کا رنگ گندمی تھا، اور ان کے بال گھنگریالے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ خوبصورت سرخ اور سفید رنگ کے تھے، اور ان کے بال بالکل سیدھے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے ابھی نہا کے آئے ہوں، بالکل سیدھے بال۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل میری شکل اور صورت سے ملتی جلتی تھی، وہ بڑے خوبصورت تھے۔ وہاں ملاقات کی، ہمارے نبی نے نماز پڑھائی، اس کے بعد براق پہ بیٹھے۔ صبح ہونے سے پہلے ہمارے نبی پھر دوبارہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب ہمارے نبی گھر میں پہنچے تو جو دروازے کی کنڈی تھی، کتابوں میں لکھا ہوا تھا، وہ ہل رہی تھی، جو زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی، اور ہمارے نبی کا جو بستر تھا وہ بھی گرم تھا، کہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے، نہ کنڈی ویسی ہل رہی ہے اور بستر بھی گرم ہے۔ یہ معجزہ ہے ہمارے نبی کا، یہ معجزہ ہے ہمارے نبی کا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو ہزاروں میل کا سفر کروا کے ایک رات میں لے کر آ گیا۔ ہمارے تو کراچی جانا ہو تو 2 دن لگ جاتے، کراچی جانا ہو 2 دن لگ جاتے، اور ایک زمین سے آسمان کا سفر 500 سال کا ہے، 500 سال کا سفر، پھر 7 آسمان، 3500 سال تو یہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ سے نکلے ہمارے نبی بیت المقدس میں آئے، یہ سفر الگ ہے۔ تو ہزاروں میل کا سفر ایک رات میں کروا دینا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور ہمارے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد کفار نے انکار بھی کیا، اس نے اقرار بھی کیا۔ یہ لمبی بحث، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔